بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی۔ خوش آمدید۔ آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ کلکتہ کی مشہور بائی تھی گوہر جان، جسے ہندوستان کی پہلی ایسی رقاصہ اور سنگر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے جنہوں نے گراموفون پر اپنی باقاعدہ طور پہ آواز ریکارڈ کروائی۔ ایک دفعہ یہ کلکتہ سے تعلق رکھنے والی یہ جو مغنیاں تھیں یہ الہ آباد آئیں جانکی بائی کے پاس، اور اس واقعے میں آپ گوہر جان اس رقاصہ کی فی البدی گوئی سن کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ فی البدی گو کتنی بڑی شاعرہ تھی کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اکبر الہ آبادی بھی جو ہیں وہ بھی حیران رہ گئے کہ کیا یہ جو رقاصہ ہے اس کی اتنی یہ فی البدی گو اتنا پیارا شعر اور اسی وزن میں اور اسی بحر میں کیسے کہہ سکتی، انہوں نے حیران کر دیا تھا۔ تو آج اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ یہ 120 سال پہلے متحدہ ہندوستان کی یہ مشہور مغنیاں تھی اور رقاصہ گوہر جان کی ہیں جن کو بھارت میں پہلی گراموفون ریکارڈنگ کرانے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ یہ 1902 عیسوی کے لگ بھگ جو ہے نا گوہر جان ایک مرتبہ الہ آباد آئیں، وہاں وہ جانکی بائی کی مہمان بنی اور یہاں آتے ہی انہوں نے اپنی میزبان سے کہا کہ اگر آپ مجھ پر احسان کریں تو میری ایک فرمائش ہے، یہ ضرور پوری کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ الہ آباد اگر میں آؤں اور اکبر الہ آبادی سے مل کر نہ جاؤں تو یہ گویا میرا سفر جو ہے وہ رائے گاں جائے گا۔ بڑی فریفتہ تھیں اکبر الہ آبادی پہ۔ تو دوسرے ہی دن یہ جانکی بائی انہیں لے کر اکبر الہ آبادی کے ہاں پہنچ گئیں اور ان کا تعارف کروایا کہ یہ کلکتہ کی مشہور مغنیاں گوہر جان ہیں، آپ سے ملنے کا اشتیاق ان کو تھا۔ حالانکہ گوہر جان ایک ایسی رقاصہ تھی کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کے جو عشاق تھے اپنی جمع پونجی لٹانے پہ لٹا دیا کرتے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے یہ سن کر کہا کہ زہ نصیب، ورنہ نہ میں امام، نہ غوث، نہ کتب، نہ کوئی ولی جو قابل زیارت خیال کیا جاؤں۔ پہلے جج تھا اب ریٹائرڈ ہو کر صرف اکبر رہ گیا ہوں، حیران ہوا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کروں۔ تو گوہر جان اس رقاصہ نے کہا کہ کوئی شعر لکھ دیجئے تاکہ یادگار رہے۔ اکبر نے جو ہے وہ ایک کاغذ لیا اور شعر لکھ کر جو ہے وہ گوہر جان کی طرف بڑھا دیا۔ تو یہیں سے وہ واقعہ جو ہے وہ شروع ہوا کہ اکبر الہ آبادی بھی گو ایک بڑے قادر الکلام شاعر تھے، اور یہ بھی ان کی گویا ایک جو ہے وہ فوری کسی موضوع پہ لکھنا یہ بھی فی البدی گوئی کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے اپنی ذہانت میں یہ بڑے مشہور تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکبر الہ آبادی اودھ پنچ تحریک کے ساتھ بھی وابستہ تھے اور تحریک سر سید کی بہت بڑے مخالف بھی تھے، اور اس مخالف ٹولے میں جو سب سے زیادہ ذہین فتین بندہ تھا وہ یہ اکبر الہ آبادی ہی تھا جو فی البدی گوئی اور کسی بھی موضوع پر شعر کہنے کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ کہ انہوں نے خوب سوچ بچار کے بعد جو گوہر جان تھی اس کے لیے ایک شعر جو ہے وہ لکھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا کہ خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا۔ یہ گوہر اس کا نام تھا رقاصہ کا۔ خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ یعنی کہ خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ تو گوہر نے بڑے ہی ادب سے فی البدی دوسرے شعر کی شکل میں وہیں سے تسلسل جاری رکھا، تو اکرم جو ہیں وہ دم بخود رہ گئے، اور اس نے برجستہ کچھ یوں کہا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یعنی کہ اسی وزن میں اسی بحر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی شاعر کے یہ دونوں شعر ہیں۔ تو اس گوہر جان نے یعنی کہ اس مغنیہ نے کیا کہا؟ یوں تو گوہر کو میسر ہیں ہزاروں شوہر، یوں تو گوہر کو میسر ہیں ہزاروں شوہر، ہاں پسند اس کو نہیں ایک بھی اکبر کے سوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔